قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جہان بھر میں کمال کے لوگ آئے، آ کر چلے گئے، آئیں گے، آتے رہیں گے، مگر سب کے سب ان کو جتنے بھی کمالات نصیب ہوں گے، جتنی بھی خوبیاں نصیب ہوں گی، جتنی بھی خصوصیات نصیب ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر خوبیوں اور خصوصیات کی بات ہو تو غیر بھی یہ کہتا ہے کہ انسان تو بہت عظیم ہے۔ جوئش اپنے نبی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کمال تھا، یہ خاصیت تھی ہمارے نبی میں۔ کرسچن اپنے نبی کی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی کی یہ خاصیت تھی، ہمارے نبی جو ہے وہ بیمار کو شفا یاب کرتے، مردے کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے۔ اور کئی ادیان اور مذاہب کے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کا ذکر بطور ریفرنس اس لیے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں ان کو مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں ان میں یہ خوبی تھی اور یہ خاصیت تھی۔ یہ تمام تر خوبیاں اور خاصیتیں ایک پلڑے میں جمع کر کے رکھ لیں گے نا، جمع کر کے، تب بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری نظر آئے گا، ان کی خوبیوں کا اور ان کی خصوصیات کا۔ اللہ نے وہ اسپیشلٹیز، وہ کمال وصف آپ کو عطا کیے لوگوں کے ساتھ برتنے میں، شفقت میں۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے آقا کا عالم دیکھیے، وہ زمین پہ کتنی نرمی سے چلتے ہیں، وہ کتنے نرم خو ہیں، وہ جب برتتے ہیں تو کتنی نرمی ہوتی ہے۔ وہ ان نرم ہاتھوں کا ذکر کیا ہے لکھنے والوں نے، ان پلکوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی خوبی یہ کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! اس کریم آقا کی کیا خصوصیات اور کیا خوبیاں، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، حبیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی۔ آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل، مرد کامل، پیر کامل، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے ایک نشست میں ذکر کیا کہ مختلف قبائل کے حسن اور خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں ممتاز ترین قبیلہ بنو ہاشم ہے کہ وہاں ایک سے ایک خوب روح پیدا ہوا، ایک سے ایک خوبصورت وہاں وجاہت کے ساتھ لوگ پیدا ہوئے، ان کی وجاہت کی چرچے ہوتے تھے، جی بنو ہاشم کا ہے اسی لیے تو اتنا خوبصورت ہے۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، یعنی یہ پورے قبیلے کو بھی اگر اعزاز ملا مصطفیٰ کریم سے ملا ہے۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کی خصوصیات، اللہ اکبر! جس نے دیکھا قائل ہوا، جس نے پڑھا قائل ہوا، جس نے سن لیا، آج نبی پاک نہیں ہے، آج ان علماء سے جس نے سن لیا ان کا ذکر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر! تو سوچئے کیا خوبیاں تھی، کیا خصوصیات تھی۔ بہرحال اس پر تو یہ زبان جب تک چلتی رہے اپنے نبی کی بات کرتی رہے، آمین بجائے نبی الامین۔ ملک پاکستان کے اکابر مستند، بلکہ ماشاءاللہ ایک ایسے مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ AROQ TV تو بطور خاص آپ کا ریفرنس ہے اور آپ اس کا ریفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال اور بلند کرے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرماؤں قبلہ، خوش آمدید، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین یا رب۔ اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان فاضل، بہترین بولنے والے، ماشاءاللہ ایکسٹمپور بولتے ہیں، علامہ سعد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آج اس نشست میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ماشاءاللہ موقع مل رہا ہے۔ اور ملک پاکستان کے ایک ممتاز اور با ادب ثناخواں کہ ہر دور میں انہوں نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا اور نعت کے اسی انداز سے پڑھا جو اسلوب ہمارے بڑوں کا تھا، ہمارے اکابرین کا تھا، جس انداز سے آپ نے ہمیشہ تربیت کی، خانقاہوں سے جس طرح نعت کی صدا بلند ہوئی، یہ اسی لہجے کے صداکار ہیں۔ جناب قاری اسد الحق تشریف فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب ربیع الاول کی پربہار ساعتیں بھی ہیں اور میرے آقا کریم کا ذکر ہے، انسان کامل، آقائے کامل، آپ سے بہتر کوئی آقا نہیں ہے، بے شک۔ اور غلام کو ناز ہے کہ وہ ان کا غلام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کی کچھ ناز برداریاں مدحت کی شکل میں پیش کی جائیں۔ بسم اللہ۔ مبارک
مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو، جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو۔ منور ہو گیا سارا زمانہ ان کے آنے سے، منور ہو گیا سارا زمانہ ان کے آنے سے، سبھی کو پہ کرے انوار کی آمد، مبارک ہو، سبھی کو پہ کرے انوار کی آمد، مبارک ہو۔ سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے آ جائے، سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے آ جائے، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد، مبارک ہو، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد، مبارک ہو۔ بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد، مبارک ہو، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد، مبارک ہو۔ صدائیں آ رہی ہیں چار جانب سے یہی آصف، صدائیں آ رہی ہیں چار جانب سے یہی آصف، کہ دنیا میں میرے سرکار کی آمد، مبارک ہو، کہ دنیا میں میرے سرکار کی آمد، مبارک ہو، جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوب، ماشاءاللہ کلام بھی بڑا برموقع برمحل، اور انداز تو آپ کا ہے ہی بڑا مؤدب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب، شخصیت جتنی باکمال ہوتی ہے، دیکھیں تحدیث نعمت کے لیے میں علماء کا ذکر کرتا ہوں، آپ ہی کا کرتا ہوں، کہ آپ بہترین ایک حافظ قرآن بھی ہیں، بہترین قاری قرآن بھی ہیں، منجھے ہوئے عالم بھی ہیں، منجھے ہوئے مفتی بھی ہیں، پھر آپ کے اور وصف حافظ قرآن ہیں، کتنے آپ کے مصلی، کتنے آپ کے حج، اللہ اکبر، یہ تمام تر باتیں تحدیث نعمت کے لیے کہ انسان کہتا ہے کہ انسان میں کوئی خوبی تھی تو اللہ نے سب عطا فرمایا، کہ اتنی خوبیاں اللہ نے، یہ خوبیاں تو اللہ من جانب اللہ ہیں، یہ بندے کی ظاہر ہے، اس میں کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب شخصیت کا جتنا کمال ہوگا، لیول کا جو جتنا سپرلیٹو ڈگری ہوگی لیول کی، اتنا ہی اس میں خوبیاں اور خصوصیات بھی اسی درجے کی ہوں گی، کمال وہی ہوگا۔ کچھ ارشاد فرمائیں انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور خصوصیات اس تصور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، بہت بہت مبارک ہو اس پروگرام کی، اور میں آج آپ کو بڑا جوش و خروش میں دیکھ رہا ہوں، بس آپ کو دیکھ کر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ نے بات کی انسان کامل، دیکھیں کامل جو ہے اس کا مادہ اگر دیکھیں تو کاف میم لام بنتا ہے، صحیح، کملا یکملو، یعنی کمال، یعنی
کسی یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی بات میں مکمل ہونا، مکمل ہونا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کاف میم لام جو جی آپ نے فرمایا، جی ٹھیک ہے، اچھا، کامل جو مکمل ہو، صحیح، اس کا سپرلیٹو فارم ہے اکمل، صحیح، یعنی بہت زیادہ مکمل ہونا۔ اچھا، دنیا میں ویسے تو یہاں انسان کامل موضوع ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اگر اکمل سے بھی زیادہ کوئی سپرلیٹو فارم ہوتی تو وہ بھی نامکمل رہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنی خوبیوں کے جامع ہیں۔ اچھا، اب دنیا بھر میں آپ نگاہ دوڑائیں اور تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، آپ کو جتنے بڑے لوگ ملیں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیز آپ کو نقص نظر آ جائے گا، بالکل صحیح بات، علاوہ انبیاء کے، مل ہی جاتا، ہاں، علاوہ رسول اعظام علیہم السلام کے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کے دنیا میں دنیاوی طور پر جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، جتنے بھی جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ مکمل لوگ ہیں، مکمل لوگ ہیں، ہاں، یہ اپنی فیلڈ میں مکمل تھے، یعنی پرفیکٹ تھے، پرفیکشن تھی، مگر کہیں نہ کہیں لیکن on the other کہیں hand، نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو خامی، عیب، نقص نظر آئے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کمال رکھتے ہیں واہ واہ واہ، کہ اس کمال میں کوئی عیب نہیں ہے، واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، مطلب نقص کیا، گمان بھی نہیں ہے، جی ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا بات ہے، اچھا، دوسرا یہ ہے، دوسری بات جو ہمیں یعنی بالکل اس پر فکر کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، دنیاوی طور پر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، کامل لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ جب وہ رخصت ہوئے تو پیچھے ہمیں ان کا کوئی کمال نظر نہیں آتا، یعنی ایسے لوگ انہوں نے تیار نہیں کیے جو اسی لیول پر آ کر یا انہی کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی کمال دکھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل بلکہ اکمل ترین ہے کہ صرف خود اکمل نہیں ہے بلکہ جس پر نگاہ پڑی یا جو آپ کا صحبت یافتہ ہوا وہ بھی کامل بن گیا، سبحان اللہ، یہ وہ کمال ہے۔ میں یہیں پر ایک وقفہ اور وقفے کے بعد یہیں سے بات کو جوڑوں گا انشاءاللہ کہ جس پر نگاہ نبوت پڑی وہ بھی کمال ہو گیا، تو سوچئے اس کمال کا عالم کیا ہوگا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریبیوٹ، خراج، سیلیوٹ اور درود بھیج رہی ہے پوری امت، پورا عالم اسلام بھیجتے رہیں گے۔ اس مہینے خصوصیت انتظام ہے کیونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بات ہو رہی تھی شخصیت کے کمال، جتنی ظاہر ہے شخصیت کا کمال اتنی خوبیاں، اتنی خصوصیات۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے، جی قبلہ، جی میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جس پر نگاہ پڑ گئی، جس پر نگاہ پڑی یا جو آپ کا صحبت یافتہ ہوا وہ بھی اس کو اکمل، بھی با کمال بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں اب مثالیں دیکھیں، جی جی، سیدنا صدیق اکبر صرف ابو بکر تھے نا، واہ واہ واہ، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو صدیق اکبر بن گئے، صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے، سبحان میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، سبحان اللہ، عثمان فقط عثمان تھے، میرے مصطفیٰ کے پاس آئے تو عثمان غنی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان علی فقط علی تھے، سبحان لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، وہ تو بچپن سے ہی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں، تو کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس پر نگاہ پڑتی گئی، جو صحبت یافتہ ہوتا گیا وہ با کمال ہوتا گیا۔ پھر سارے صحابہ کرام کو دیکھ لیں، سارے با کمال ہوتے گئے اور ایسے با کمال ہوئے کہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو صحابہ کرام کی مثال، اور اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر والے۔ میں بس ایک چیز اس میں عرض کروں گا کہ کیسا کمال کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ میرے مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے کمال کہ خود بھی کمال والا ہو اور جس پر نظر پڑ جائے وہ بھی با کمال بن جائے۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرف اٹھی دم میں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام،
دنیا کمال با کمال لوگوں کی بات کرتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا کمال لے کر آئیں تب بات کریں۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری شخصیت آپ دیکھیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے انبیاء ایک جانب کھڑے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ تمام معجزات، تمام کمال کے جامع نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ با کمال تو ہے لیکن نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام نامی محمد نام ایسا ہے کہ اس نام جیسا نہ پہلے کوئی نام تھا، نہ اس وقت تھا، نہ تا قیامت ایسا نام آئے گا، بلکہ ایسا نام کہ محمد، جس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام، اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ کیسے با کمال ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگ آپ سے پہلے جھگڑوں میں تھے، خون خرابے میں تھے، خون بہایا جا رہا تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام ایسے با کمال آئے کہ اس خون خرابے کو نہ صرف ختم فرمایا بلکہ اسلام کی لڑی میں ان سب کو پرو کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس طرح آپ دیکھیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ایسا کوئی با کمال نظر آئے گا کہ فرمایا کہ تم اپنے اعمال سیئہ کی بدولت جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یہ میرا نبی با کمال آیا کہ جس نے اپنے کمال سے تمہیں جہنمی سے جنتی بنا دیا، تمہیں جنت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ پھر شخصیت میں کمال دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شخصیت ایسی کہ بظاہر جو قد تھا وہ میانہ تھا، یعنی درمیانہ قد تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو با کمال نظر آتے، اونچے قد والے نظر آتے۔ شخصیت، چہرہ مبارکہ ایسا کہ آپ جیسا کسی کا چہرہ انور نہیں، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں تیر رہا ہے۔ گفتگو کا انداز ایسا کہ ایسے گفتگو کا انداز کسی اور کا نہیں ہے، حیا ایسی کہ ایسی حیا کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو پوری شخصیت کے کمال اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں، لوگ سنتے چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے کمال ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت خوبصورت ذکر فرما رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ کے جو کمال ہے آپ کا، بلکہ کمال کیا، کمالات، ان گنت کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک اوصاف نصیب ہوا، اور آپ ہی کی سیرت کا جسے جزء بھی نصیب ہو گیا وہ بھی دنیا میں باکمال کہلایا۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جن پر آپ کی نگاہ نبوت پڑی، جن پر آپ کا کرم ہوا، جن پر آپ کی خصوصی توجہ ہوئی، اور جنہوں نے اپنی تمام تر چیزوں کو ہینچ رکھ کر ساری توجہ کا مرکز رسول اللہ کو بنا لیا، وہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر۔ آج ان کی نظیر مثال نہیں ملتی، ریفرنس دے کر لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن پر کمال کا ایک چھینٹا پڑا تھا۔ سوچیے اس اکمل کا کیا عالم ہوگا جس کے پاس یہ سارے کمال بلٹن تھے رب تعالیٰ کی جانب سے۔ خداوند ذوالجلال نے جنہیں بنایا ہی با کمال، جن کا وجود بھی کمال، جن کا ہر فعل کمال، جن کا ہر لفظ کمال، جن کی ہر ادا کمال تھی۔ اللہ اکبر، کمال گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے۔ علامہ سعد خان صاحب تشریف فرمائے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج انہیں انسان کامل کہہ کے یاد کر رہے ہیں، اسی نام سے ہم نے سیریز انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کامل کی اہم ترین خصوصیات میں چاہتا ہوں وہ ارشاد فرمائیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا انسان کامل، میں کہتا ہوں کامل لفظ کو، کاملیت جو ہے ہم جو کہتے ہیں وہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ بے شک۔ جامع لفظ کو جامعیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کامل لفظ اصل میں استعمال کہاں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بشر کامل ہے اور ہم لوگ سارے بشر ناقص ہیں۔ اب جب انسان جب کامل ہو تو پھر اس کے کمال بھی پھر ہوتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو تمام جتنے اوصاف ہیں وہ اوصاف جہاں سے آتے ہیں
وہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بے شک. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں تمام اوصاف کا محور و مرکز نظر آتی ہے. جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا جہاں سے صدیق کو جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب صدیق ملا, جنہوں نے حضرت عمر فاروق کو فاروق بنایا, جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو غنی کیا, اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت جن کی نسبت سے ملی, اس لیے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اکمل اور کامل کیسے ہیں جن کی جواب میں کون آتا ہے؟ آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ کا جواب آپ خود دیتے ہیں, کوئی اور دیتا ہے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ابتر کہے تو اللہ خود جواب دیتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ جواب دے تبت یدا ابی لہب وتب, جن کی جواب دہی, جن کے بارے میں جواب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں, تو وہ کیسے کامل ہوں گے جن کو رسول اللہ تمام نبیوں کو کہا نام سے, یا موسیٰ یا عیسیٰ, جن کو کبھی والضحیٰ کہا, کبھی واللیل اذا سجا کہا. کاملیت کیسی ہے؟ اب مفتی صاحب نے لفظ محمد کا یعنی نام تک نہ لیا, نام تک نہ لیا. اچھا لفظ محمد پر سلمان بھائی غور کریں, لفظ محمد کا مطلب کیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اب لفظ محمد کو دیکھیں, میم ہا میم دال, کوئی بھی حرف اس میں نقطے والا نہیں ہے. اب لغت کو جو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے شین جو لفظ ہے وہ سین کے مقابلے میں کمزور ہے, کیونکہ شین کو ظاہر کرنے میں نقطے کی حاجت ہے, سین کو حاجت نہیں ہے. کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے. اللہ 4 حرف, محمد 4 حرف, لا الہ الا اللہ 12 حرف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 حرف. کیسے بیلنس کر کے, کیسے کاملیت بخشی. اللہ بھی 4 حرف, محمد بھی 4 حرف, نہ اس میں نقطہ ہے نہ ادھر نقطہ ہے. لا الہ الا اللہ 12 حرف نہ نقطہ ہے, محمد رسول اللہ 12 حرف نہ نقطہ ہے. خود کہتے ہیں رفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر بھی ہم نے بڑھا دیا. کامل کیسے ہیں کہ اپنے تو اپنے اغیار دشمن بھی جب کتاب لکھتے ہیں بیسٹ پرسنالٹیز میں پہلا نام کہتے ہیں میں حیران ہوں, تمام میں نے چیزیں دیکھی, میں کیسے ان کو فرسٹ پوزیشن نہ دوں. تو اغیار بھی جب بیسٹ 100 پرسنالٹیز لکھتے ہیں the first name they chosen was محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی لکھتے ہیں تمام اوصاف کے کامل. تمام دشمنی کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے, اور وہ ان کی نمایاں اوصاف جیسے صداقت ہے, آپ نے بات کی نا کون سے اوصاف, صادق ہیں, امین ہیں. ہم نہیں کہتے بلکہ جو دشمنان جو ادھر مکہ ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں جبل صفا پہ اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے وہ تم پر حملہ آور ہوگا, آپ میری بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں, امین ہیں, جھوٹ آپ بولتے نہیں. جن کو اغیار دشمن بھی صادق کہیں. ایک اور دلیل, جب حضرت علی کو پیچھے چھوڑتے ہیں, علی تم امانتیں لوٹا دینا. امانتیں کس نے رکھوائی تھی؟ انہی دشمنوں نے جو کہ جانیں لینے آئے تھے. امانت بھی ان کی لوٹائی بھی جا رہی ہے. جن کے دشمن بھی ان کے اوصاف بیان کریں, دشمن بھی کہیں دشمن تو ہے لیکن سچا ہے, دشمن تو ہے لیکن صادق ہے, دیانتدار ہے, اخلاق ایسے ہیں اور اوصاف ایسے ہیں. اگر آپ کوئی بھی وصف اٹھا کر دیکھیں, اب کوئی انسان سخی ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا سخی اس کی سخاوت کے جلیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو جتنے بھی اوصاف دیکھیں, جتنے بھی کمال دیکھیں, ان تمام کا محور و مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور میں ایک کاملیت کی آخری مثال آپ کو دے دوں. کوئی انسان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اس میں تمام تر چیزیں موجود ہوں. آج ہم اپنا کوئی لیڈر چنتے ہیں, انسان رول ماڈل چنتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رول ماڈل چن لیا ہمارے لیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب جب رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ اصل کامل ہوتا ہے. بتایا اگر تم زندگی کے کسی شعبے میں ہو, تم ٹیچر ہو, تم سٹوڈنٹ ہو, تم باپ ہو, تم بیٹا ہو, تم بھائی ہو, کہیں کوئی سے بھی رشتے کے اندر ہو, پروفیشن ہو, تم جنگ لڑ رہے ہو, کامل ذات تمہارے لیے فالو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے رسول کو جنگ میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے رسول کو خندق کھودتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کے سامنے پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا, اور ہم نے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا. یہ ہوتی ہے کامل شخصیت. عبادت بھی ہے, زہد بھی ہے, تقوی بھی ہے, اخلاق بھی ہے, جنگ بھی ہے, کوئی شجاعت بھی ہے, ہر کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب قبلہ, بات شجاعت کی ہو رہی تھی, ابھی اختتام آپ کا اس بات پہ ہوا, سخاوت کی ہو رہی تھی, تو میں اس پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہیں مت جائیے گا, انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج اور سلیوٹ کس نے پیش نہیں کیا؟ اپنے تو نیازی اپنے ہیں, غیروں نے بھی ہم سے پیار کیا. کیوں؟ کیونکہ نسبت شاہ عرب جو ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے نا, اس نے ہمیں ہر جگہ, ہر لہجہ, ہر گام معزز بنا کے کھڑا کیا. ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے, مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا. یہ میرے حضور کی نسبت انسان کو محترم بناتی ہے, عزتیں ملتی ان کی ذات سے ہیں. یہ کمال, یہ خوبیاں, یہ اوصاف حمیدہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا, اللہ نے آپ کو چنا ہے. ایک ہم چنتے ہیں بندہ, جمہور چنتے ہیں, اور ایک اللہ کی ذات نے چنا اور چن کر جمہور کی طرف بھیجا. اور اس نے ہمارے دل کی دنیا کو ایسا روشن کیا کہ بھٹک نہیں سکتا اس کا نام لیوا. اور اگر وقتی طور پہ بھٹک بھی جائے تو لوٹ کر جب اس کی طرف دیکھتا ہے, اس کی نگاہ کرم پڑ جائے, اللہ اکبر, انسان سیرت کامل بن جاتی ہے. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ کمال آپ نے آغاز کیا تھا. حضرت بات ہو رہی تھی سخاوت کی, شجاعت کی, شفقت, علم, ان تمام مودت, ان تمام چیزوں سے لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں, فیضیاب بھی ہوتے ہیں, جس سے بھی ملے, جہاں سے بھی ملے. ٹھیک ہے, انسان بھی ہوتا ہے, کوئی سخی ہوتا ہے, کوئی بخیل ہوتا ہے, کوئی علم والا ہوتا ہے, کوئی بغیر علم ہوتا ہے. اور لوگ ہمیشہ بغیر علم سے فیضیاب نہیں ہوتے, بخیل سے فیضیاب نہیں ہوتے, سخاوت والے سے ہوتے ہیں, اہل علم سے ہوتے ہیں, شجاعت والے سے ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر جو وصف ہیں جس میں بھی ملیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک عام آدمی کی سخاوت میں یا حضور کے علاوہ تو پھر جتنے بھی خاص ہیں وہ عام ہیں نا, پھر تو خاص حضور ہی ہیں. تو ان کی شجاعت, سخاوت, مودت, شفقت اور برتنے میں, اور حضور کی سخاوت, علم, یہ تمام تر اوصاف, کیا فرق کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ کسی میں کمال ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے. صحیح. دنیا میں کئی باکمال لوگ ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے اتنی سی عمر میں جو ہے وہ اتنا کمال حاصل کر لیا, اتنی ایجوکیشن حاصل کر لی کہ کئی ممالک نے انہیں جو ہے وہ باقاعدہ آفرز کی. تو کمال ہونا, انہوں نے کہا کہ اس بچی نے یہ بھی کہا کہ میں نے 6 مہینے کی عمر میں ABCD یاد کر لی تھی پوری. ایسے ہوتے ہیں. کئی ایسے بچے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا. کتنے ایسے بچے آپ کو ملیں گے کہ جو 14-15 سال کی عمر میں وہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں جو 30-35 سال کی عمر تک نہیں ہوتی, نہیں ملتی, اور عمر بھر نہیں لوگوں نصیب ہوتی. اب اچھا, کئی ایسے باکمال ملیں گے جو بڑے سخی ہوں گے, کئی ایسے کہ جو اخلاق عظیمہ کے حامل ہوں گے, بڑے اچھے اخلاق والے ہوں گے. اچھا, کئی شفقت اور محبت والے ہوں گے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں, ہوتے ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا. لیکن عام لوگوں میں جو ہے وہ علم والا ہونا یا شفقت والا ہونا یا سخاوت والا ہونا یا پھر محبت والا ہونا, اس کا انکار نہیں, بالکل ہوتے ہیں. لیکن نبی اور غیر نبی میں یہ کمالات کا فرق کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اب علم حاصل کرے گا وہ کہیں نہ کہیں سے کشید کرے گا. جو بھی سخاوت اگر سخی بنے گا وہ کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہو کر لے گا نا. جو بھی محبت کرے گا, مودت کرے گا, شفقت کرے گا, کہیں سے لے گا. فرق یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے علم میں, سخاوت میں, شفقت میں, مودت میں اور جتنے بھی کمالات ہیں, اور عام لوگوں کے کمالات میں کہ عام لوگ کمال کہیں نہ کہیں سے لیتے ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے در سے علم تقسیم ہوتا ہے, جن سے سخاوت تقسیم ہوتی ہے, محبت, شفقت, مودت جن سے تقسیم ہوتا ہے. دیکھیں نا, انک لعلی خلق عظیم, کہ اوروں کے متعلق کہا ہوگا کہ یار فلاں بڑے اخلاق عظیم والا ہے, لیکن یہاں فرمایا کہ لعلی خلق عظیم. علا آتا ہے تسلط کے لیے کہ یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس آیت کریمہ کے ضمن میں کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ لوگ جانتے کیا تھے کہ خلق ہوتا کیا ہے. یہ خلق کی نسبت جب میرے نبی علیہ السلام سے ہوئی تو وہ خلق عظیم بن گیا. خلق بھی عظیم ہو گیا. سبحان اللہ, وہ خلق عظیم بن گیا. پہلے تو خلق ہی پتہ نہیں تھا لوگوں کو. اب آپ دیکھیں کہ اس کی ایک مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو کتنا علم عطا فرمایا کہ اسی علم کی بدولت انسان چاند پر پہنچا، اسی علم کی بدولت کتنی ترقی کر لی، اسی علم کی بدولت نہ جانے آئندہ 100-200 سال کے بعد کتنی ترقیاں ہوں گی۔ دیکھیں نا، انسان تو پہلے پیدل تھا، پھر گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار، پھر اس کے بعد سائیکل، پھر اس کے بعد بائک، پھر کار، پھر ٹرین، پھر ہوائی جہاز، اب نہ جانے کیسی کیسی سواریاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بھی آئے گی، وہ بھی تخلیق ہوگی جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا انسانوں کو، لیکن کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے حضرت انسان تجھے جو علم ملا ہے نا تو سمجھتا ہے بہت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا علم عطا فرمایا۔ لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کے علم کی بات آئی، لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب تھا یا نہیں تھا، میرا رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہر چیز کا علم آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے، آپ کو عطا فرما دیا، اور اس وجہ سے آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو جس کے علم کی بدولت میرا رب فرمائے کہ آپ پر فضل عظیم ہے، اس کے علم کی جو ہے وہ انتہا تو چھوڑیے، ابتدا کہاں سے ہوگی وہ بھی عام بندہ نہیں جان سکتا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سخاوت دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں، محبت مودت دیکھ لیں، شفقت دیکھ لیں، آپ اتنے اکمل ترین ہیں کہ آپ جیسی محبت کسی نے نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں کعب بن مالک ہیں اور ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ بن ربیعہ، یہ تین صحابہ تھے نا جن سے ایک جو ہے وہ کچھ واقع ہو گیا تھا، ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اب یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کعب بن مالک کو بڑی آفرز ہوئی نا، اور بڑے عجیب و غریب مخمصے میں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہوں تو آقا منہ پھیرتے ہیں، باہر نکلتا ہوں تو میرے لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں، ہم تو تجھے کہتے تھے ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن جب توبہ کا نزول ہوا، توبہ قبول کر لی گئی، اس کے بعد کسی ساتھی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہوں تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ رخ انور پھیر لیتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ بے وقوف، تو بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، تو نے یہ تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام رخ انور پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جب تو اپنا چہرہ پھیرتا ہے تو میرے آقا تیری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا اچھی وجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کریم ہیں، بظاہر رخ پھیر بھی لیں تو رخ پھیرے گا تو تیری طرف کرم پھرے گا، ہر آنے والا نظر رحمت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا ادا ہے یہ ادا نہیں پائی جاتی، یہ شفقت، یہ محبت، یہ کریمی صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اچھا، میں یہ علامہ سعد خان صاحب ٹھیک شاندار گفتگو کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ کچھ خوبیاں یا کچھ خصوصیات، اسپیشلٹیز، اور وہ بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایسی تو بے شمار ہے، لیکن ان کا ذکر کریں جو بطور خاص محض آپ ہی اس کے ڈیزرونگ ہیں، آپ ہی کا خاصہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو جو نصیب نہیں ہوئی، یعنی وہ خاصیتیں کہیں نہیں مل سکتی جس سے تفریق بھی ہوتی ہے نبی میں اور امتی میں۔ جی سلمان بھائی، ایسے تو بہت ساری خاصیت ہیں جو ایک تفریق بنتی ہے نبی میں اور امتی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خصائص بھی ہے جو کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ اسپیشلٹیز بھی ہیں جس میں بہت ساری ہیں، جیسے بوجھت معلمن، فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا ہوں، پھر فرمایا شاہد ہوں و نذیر ہوں، اور پھر میں شاہد ہوں، نذیر ہوں، اور پھر مبشر ہوں، یہ ساری مثالیں ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن میں ادھر چند ایک دو جو ان کے کمالات ہیں ان کا تذکرہ کروں گا کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ سب سے پہلے آپ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور جب معراج کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی اور نبی کو اور امتی تو سوچے بھی نہیں، کسی اور نبی کو، جیسے اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، معلوم ہے کہ فعل مضارع پر جب حرف ناصب داخل ہوتا ہے سلمان بھائی مستقبل کی ادبی نفی کر دیتا ہے، فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں جنت میں عام انسان بھی اللہ کا دیدار کرے گا، تو یہ تو نبی ہیں، لن ترانی یا موسیٰ، مستقبل کی ادبی نفی کیسے ہو گئی؟ اب کہتے ہیں کچھ عبارتیں مستتر ہوتی ہیں، کیا خوبصورت
خوبصورت بات ہے. فرمایا لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد، اے موسیٰ تم مجھے تب تک نہیں دیکھ سکتے جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ مجھے نہ دیکھ. مطلب افتتاح نگاہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں. افتتاح نگاہ خدا میں رسول کی آنکھیں. بے شک یہ معجزہ. اب یہ کسی اور کو اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی. میرے اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ بلیک ہول کا تذکرہ کریں گے، لوگ کہیں گے ٹائم ٹریول سپیس ایک جگہ پر جا کر تیزی سے ٹریول کرتا ہے، لوگ زمین کے اندر بھی جائیں گے، لوگ زمین کے تہوں میں بھی دیکھیں گے، لوگ چاند پر بھی لینڈنگ کر لیں گے، تمام معاملات کو دیکھیں گے. لیکن میرا اللہ جانتا تھا کہ میں اپنے رسول کو وہاں لے جاؤں. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع غصالہ صلو علیہ. جہاں جانا کیا، جہاں گمان بھی جانا. اور بس آخری بات، جو عرب تھے وہ اپنی لسانیت پر، اپنے حافظے پر ان کو بڑا غرور تھا. جو سب سے بڑا کمال میرے رسول کے پاس ہے وہ قرآن مجید ہے اور ان کی اہل بیت ہے. جو آج بھی ان کو تھامتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. یہ قرآن جب عرب بھی سنتے تو کہتے ھذا شیء عجیب، یہ کیا چیز ہے، یہ ہم نے کبھی ایسے نہ سنا. یہ ردم تو قرآن مجید بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایسا معجزہ ہے، ایسی اسپیشلٹی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کمال کی گفتگو رہی. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور وہ یہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمالات اور وہ خصوصیات میرے رب نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی کہ پوری اب یہ تاریخ انسانیت رشک کر رہی ہے، اور جن کو نصیب ہوئے وہ ناز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ واہ واہ کرتے ہیں، اش اش کرتے ہیں. ایسا نبی ہمیں ملا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، نمکی حسن والا ہمارا نبی. آج کے پروگرام انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم میں بس اتنا ہی، کیونکہ کنارہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. تمام عمر لکھا، اب بھی مدح باقی ہے. لکھنے والے یہ لکھ لکھ کر قلم توڑ کر چلے گئے. پشتیں لکھتی رہی، اجداد لکھتے رہے، نسل در نسل لکھا جاتا رہے گا. تا صبح قیامت بھی بات یہی ہوگی کہ ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے، ازل سے اس کا بات ہوتی ہی نہیں پھر بھی پرانی اس کی. جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول کتنی معصوم و مقدس ہے، جوانی اس کی اور ایک خوشبو سے بکھر جاتی ہے. ہر سمت سعید بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی، بات کرتی ہے اگر رات کی رانی اس کی. مجھے دیجیے اجازت. قاری اسد الحق انشاءاللہ مدحت کا سفر کریں گے اور ہم ان کے رفیق سفر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چار سمت سرور ہے، شہ بہروبر کا ظہور ہے، جو ازل سے پیکر نور ہے، اسی معتبر کا ظہور ہے، جو ازل سے پیکر نور ہے، اسی معتبر کا ظہور ہے چمن چمن تیری دل کشی ہے، دمن دمن تیری روشنی ہے، چمن چمن تیری دل کشی ہے، دمن دمن تیری روشنی ہے،
ہے وطن وطن جو خوشی خوشی یہ شہ بشر کا ظہور ہے وطن وطن جو خوشی خوشی یہ شہ بشر کا ظہور ہے جسے دیکھتے ہی شجر جھکے جسے سنگ دیکھ کے بول اٹھے جسے دیکھتے ہی شجر جھکے جسے سنگ دیکھ کے بول اٹھے جو قمر کو توڑ کے جوڑ دے اسی با اثر کا ظہور ہے جو قمر کو توڑ کے جوڑ دے اسی با اثر کا ظہور ہے یہ جو چار سمت سرور ہے شہ بحر و بر کا ظہور ہے